ہر چیز میجر کی جاتی ہے، اور اتنی میجر کی جاتی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہر چیز میجر ہوتی ہے. نمبر آف فالوورز یو ہیو وہ میجر ہے. جو پاپولیرٹی ہے جس اعتبار سے بھی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی میجر ہے. آپ جو محنت کرتے ہیں اس کا بھی کوئی معیار ہے. ہر چیز تولی جاتی ہے. اور زمانہ یہ آ گیا کہ اس میں میٹرک سوسائٹی کے اندر کنسیڈریشن صرف میجرمنٹ کو ہے. اور میں اس کیفیت کو چیلنج اس معنی کر کے کرتا ہوں کہ ہر چیز اگر میجر کی جائے گی تو پھر یہ بات ذرا سوچو کہ اپنے گھر کی اولاد کے اندر بھی اگر ہر چیز میجر کرو گے اور ایک بچے کو پریفرنس دو گے کہ وہ زیادہ محنت کر لیتا ہے تو گھر کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ محبت کا کیسے ماحول پیدا کریں گے جب آپ اپنے بچوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن پر ڈال دیں. تو لہٰذا اسٹیٹ جو ہے وہ میٹرک سوسائٹی کو اہمیت تو دے گی جس کے اندر آپ لوگوں کے امتحان ہوتے ہیں، جس کے اندر ہر چیز کی ترقی کے لیے کچھ نہ کوئی میجر ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان طبقات کے اوپر بھی غور کرتی ہے محبت کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، جو طبقات پسے رہ گئے یا دب گئے. تو میٹرک سوسائٹی اور میجرمنٹ کے علاوہ یہ جو محبت کا ماحول ہے جو گھروں کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر ہر چیز تولی نہیں جاتی، ہر اولاد کو ترازو میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ ایک محبت کے ساتھ کبھی کسی کو انکریج کیا جاتا ہے، کبھی کسی کی کمزوری کو محبت کے ساتھ انکریج کر کر اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ اب تم آگے بڑھو اور ترقی کر لو، ورنہ تو صرف کمپٹیٹیو ماحول جو ہے وہ شاید آگے چل کر، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہر چیز میں انسان بڑی محنت کر رہا ہے. میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ انسان کو اس بات کا بھی احساس ہوگا ممکن ہے 30-40 سال بعد کہ سکون کے ساتھ بیٹھنا اور سکون کے ساتھ دنیا کو سمجھنا، زندگی میں اتنا موقع نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کر لیں، سکون کے ساتھ کائنات کو اور دنیا کو سمجھنا بھی ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے جو ٹینجیبل نہیں ہے. ٹینجیبل وہ ہے جو آپ نے کما لیا. تعلیم وہ ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہے اور دی جاتی ہے کہ آپ معاشرے میں جا کر کمائیں، کام کریں. اچھا، تعلیم اور تربیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں معاشرے میں آپ جائیں اور کمائیں کے ساتھ ساتھ آپ معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کی طرف بھی محبت کے ساتھ دیکھیں اور پورے معاشرے کو اٹھائیں. یہ ہے ایک پرسکون اور ایک ہیپی اور خوش معاشرہ. ایک عجیب سی کیفیت ہے عورتوں کے، کیونکہ آج وومن لیڈرشپ پر ہم بات کر رہے ہیں اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 2019 کی کانفرنس آپ نے ماشاءاللہ اچھی طرح سے منعقد کی کہ لیڈر کس طرح سے بنتا ہے. یہ دیکھا گیا کہ لیڈر کیرزما کی بنیاد پر بنتا ہے، یعنی اس کی شخصیت کے اندر خوبصورتی ہو، اس اعتبار سے بنتا ہے. مگر ایسا ہے نہیں. ایسا ہوتا بھی ہے، ایڈوانٹیج اس کیرزما کو ضرور ہے، مگر ہوتا نہیں ہے. اچھے لیڈر جو بنتے ہیں نا وہ اپنی کمپٹنس پہ بنتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنی کمپٹنس کے بعد بنیاد پر اچھے لیڈر بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انگریزی کا لفظ ہے اور وہ ہمدردی کا لفظ ہے کہ ایمپتھ، جو لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ ایمپتھائز کر سکیں. ایمپتھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر ہو، وہ جب اس کے پاس مریض آئے تو ایک اس کی کمرشل ٹرانزیکشن ہے کہ مریض آئے گا، اپنی بیماری کا ذکر کرے گا اور ڈاکٹر فیس بھی لے گا اور اس کو علاج بھی بتائے گا. اور ایک وہ ڈاکٹر ہے جو ہمدردی کے ساتھ اس کو دیکھے گا، جس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ یہ مریض ہے، یہ تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف میں دور کرنا چاہتا ہوں. تو لیڈرشپ کے اندر کمپٹنس اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی اہمیت کہ وہ دوسروں کے مسائل سن بھی سکے اور ان کو حل کرنے کی فکر بھی کرے. لیڈرشپ وہاں سے بنتی ہیں. مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوور کانفیڈنس کے اعتبار سے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. اور اس میں بھی آپ کو تعجب کی بات بتاؤں کہ اوور کانفیڈنس جو ہے وہ ایک راستہ تو کھولتی ہے مگر وہ بھی ایک لیڈرشپ کا ذریعہ نہیں ہے. بلکہ فگرز یہ ہے کہ مردوں کے اندر 30% لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور عورتوں کے اندر 15%. یعنی مردوں کے اندر لوگوں کو اپنے متعلق غلط فہمی زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کو کم سے کم ایک فیکچوئل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کانفیڈنس ضروری ہے بٹ اوور کانفیڈنس از اے ڈیمیجنگ فیکٹر. اسی طرح سے ایک انگریزی کی سائیکولوجیکل ٹرم ہے نارسزم. نارسزم جو ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو آدمی اچھا سمجھتا ہے. اچھا، اور یہ بھی آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ حالانکہ
عورت خوبصورتی کے اعتبار سے اور سکون کے اعتبار سے اور محبت کے اعتبار سے اس کا بڑا مقام ہے، اور بیوٹی کے اعتبار سے بھی وہ معیار ہوتی ہے، مگر مرد عورتوں سے 40% زیادہ اپنے آپ کو